اللہ اکبر. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، یہودی اور عیسائی بھی ہوں، تب بھی ان ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کی اجازت؟ تو بے ایمان مشرک ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ نکل جا میرے سامنے سے، میری نظروں سے دور ہو جا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، یا ابتی، ابا جان، ابو جان، ابا جان. مشرک اور کافر ماں باپ کے سامنے زبان درازی، بدتمیزی، گالی گلوچ کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں صرف ایک بات کہتی ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے کی تعلیم دے، وہ حکم دے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، تو نے وہ بات نہیں ماننی، لیکن اس کے مانتے ہوئے بھی بدتمیزی، زبان نہیں چلانی، بدتمیزی نہیں کرنی. انہیں پیار سے ابا جان آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا بڑا حق ہے، لیکن آپ سے زیادہ حق رسول اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھ پہ اللہ کا حق ہے. بات آپ نے جو کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. ابا جان میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو پیار اور محبت سے. سوچو کافر ماں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور جو مسلمان ماں باپ ہیں ان کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا سلوک ہے؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے ہائے اللہ اکبر، ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا بدنصیب ہوگا جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا؟ وہ نیک لوگ تھے نا، اس معاشرے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا. اور ہمارے ہاں باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے غرفہ سے نکال کے، اندر والے کمرے سے نکال کے اس کی چارپائی برانڈے میں پھینک دی جاتی ہے، کھانستا ہے، ہماری نیند خراب کرتا ہے. اور جب تو چھوٹا سا ہوتا تھا اور رات کو ٹوٹ کے روتا تھا اور تیرا باپ تجھے کندھے سے لگا لگا کے گھومتا تھا تو اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی؟ تو اس نے کیسے پالا تجھے؟ فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے یا ان کو گالی دے. کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا سننا ذرا، فرمایا یہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو فلاں کا بیٹا، تو فلاں کا بیٹا، اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، جو ماں باپ پر گالی دلوانے کا سبب بنے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے. اور جو خود گالی دینا شروع کر دے، جو خود بدتمیزی کرنا شروع کر دے، اس کا کیا حق ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ زمین پہ فساد پھیلنے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا ادا نہ کرنا. یاد کر لیجئے، کسی نے سائل سے سوال کیا تھا یہ ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ غالباً ایک روایت میں یہ آتا ہے یہ ماں باپ میرے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ کہا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. ماں باپ راضی ہے تو جنت ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو یہ زندگی جہنم ہے. ماں باپ کے حق کو ادا کیجئے، ماں باپ کا حق ادا کیجئے، ماں باپ کا حق ادا کیجئے. اگر پردیس میں ہو ان کی مالی ضروریات، ان کے لیے دعائیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی وہ بچہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کرتا ہے جس کو اللہ نے دین کی، توحید کی، ایمان کی، عقیدے کی سمجھ دے دی، اور وہ دیکھتا ہے میرا باپ ابھی نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دین سے دور ہے. سب سے بڑی بھلائی اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہے جس دین کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے. اگر آپ کے ماں باپ اس سے محروم ہیں تو ان کو دین کی طرف بلاؤ. 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور اگر موت آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، یہ آپ سب سے بڑی نیکی کر رہے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور جب ماں باپ فوت ہو جائیں پھر ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا اور مجھ پہ رحم کیا. اسی طرح مالک عز و جل نے ماں باپ کے حقوق کے بعد ہم پر ہماری بیوی بچوں کے حق رکھے ہیں. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.
بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ مردوں کو ویسے عورتوں پہ تو فضیلت دی گئی، لیکن ان کے حقوق، مردوں کے حق عورتوں پر اور عورتوں کے حق مردوں پر۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص 1 درہم فی سبیل اللہ دیتا ہے، 1 درہم یتیم کو دیتا ہے، 1 درہم اپنے کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کروانے میں دیتا ہے، اور 1 درہم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ ایک اس نے فی سبیل اللہ دیا، ایک یتیم کو دیا، ایک گردن کے آزاد کرانے میں دیا، اور ایک بیگم کے نان نفقے پہ خرچ کیا۔ کیا خیال ہے ثواب زیادہ کس کا ملنا چاہیے، جو فی سبیل اللہ دیا ہوگا یا جو یتیم کو دیا ہوگا یا جو گردن آزاد کرانے میں دیا ہوگا؟ فرمایا مالک عز و جل جو درہم جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس کا جو اجر و ثواب دیتا ہے اتنا کسی اور کا اجر و ثواب۔ یہ انسانوں پر، مردوں پر حق ہے کہ ان کی بیوییں جو ان کے ساتھ ہیں، جن کا نان نفقہ ان کے ذمے ہے، وہ ان کو دیں، جو خود پہنیں ان کو پہنائیں، جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، ان کا خیال رکھیں۔ جس طرح عورتوں پر حق ہے کہ عورت اپنے خاوند کا خیال کرے، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرے، ان کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے، اسی طرح مردوں کا حق ہے کہ ان کے نان نفقے کا خیال رکھے۔ حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والے، نیکوکار، ان پر اللہ نے یہ حق رکھ دیا ہے وہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اور جب یہ حق نہیں ادا ہوتے تو معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند بیوی کے حق ادا نہیں کرتا یا بیوی خاوند کے حق ادا نہیں کرتی، دونوں میں سے کہیں ایک گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں پہ لازم ہے وہ اپنے خاوندوں کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جو عورت فرض نمازیں پڑھ لے، سناؤ یہ حدیث اپنی بیویوں کو خطوں میں لکھو، فون کر کے بتاؤ اللہ نے تیرے ذمہ کیا کام لگایا ہے۔ بیوٹی پارلر سے سج دھج کے اتوار بازار میں جا کر شاپنگ کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ تیرے ذمہ کیا ہے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ جلسے جلوس بھی آئے اس کے اندر، چیلا لگانا بھی آیا اس کے اندر کہ عورتوں کی بھی جماعتیں نکلے، عورتیں سیاسی تحریکیں بھی چلائیں، متحدہ مجلس عمل کی عورتیں ڈنڈے اٹھا کر اسلام آباد کے اندر بازاروں کے اندر گھومیں، یہ آیا اس کے اندر۔ 4 کام، فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ جو عورت 4 کام کر لے مالک عز و جل جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ عورتوں کے ذمہ ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور یہ مردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ہم پر ہمارے رشتہ داروں کے حق رکھے ہیں، برادری والوں کے حق رکھے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، جتنے قریبی عزیز ہیں ان کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اور ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق کبھی نہ بھولنا، اس کو سب سے پہلے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ اگر آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محبت اور پیار کرنے والا تعلق دار اللہ کی توحید پہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، سب سے پہلا حق یہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہو جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے اس سڑک کا اختتام تو جہنم پہ ہونا ہے، تو اس کا آپ پر حق ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا چچا جا رہا ہو اور جس راستے پہ جا رہا وہاں گٹر کا ڈھکن غائب ہے، پاؤڈر ہی اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ موٹر سائیکل بھگا کے جا رہا ہے، چچا کو روک کر کہو گے یا نہیں؟ ارے چچا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عام انسان بھی جا رہا ہوگا تو اس کو بتاؤ گے کہ راستہ خطرناک ہے، اس گٹر کے آپ اس میں ہال میں گر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، مردوں سے مانگ رہا ہے، ان کی قبروں کا طواف کر رہا ہے، ان کی قبر سے لا کر تیل اپنے کان میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ بابا جی نے اس میں شفا ڈالی ہوئی ہے، حالانکہ شفا دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ نجات دینے والا کون؟ یہ آپ دیکھ رہے ہو وہ شرک کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہے اور آپ کہتے ہو چچا کے گھر سے 11ویں کا دودھ آیا ہے واپس نہیں کرنا، چچا جان ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ اللہ جو دین جس توحید کی سے سمجھ آئی تھی اس نے مجھے کبھی نہیں بتائی، صرف اس لیے ہمارے حالات نہ خراب ہو جائیں، ہمارے معاملات نہ بگڑ جائیں، ہماری دوستی میں فرق نہ آ جائے،
یہ حق ہے رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسی اور قوم والے کا، برادری والے کا، آپ ان کو لا الہ الا اللہ کی سچی اور سچی دعوت پہنچائیں اور دین اسلام کے خلاف ان کا جو عمل دیکھیں اس کو روکیں۔ یہ ان کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے۔ پھر ان کے ساتھ محبت کرنا، اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، اگر کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بننا، یہ حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء، ان کا حق ہے، اور سب سے پہلا حق اس چیز کا ہے، اس زبان کا۔ کیا انے واہ چلائی جاؤ، یہی حق ہے۔ اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، اس کی چغلی کی، اس کی غیبت کی، خیر کا جملہ نکلتا ہی نہیں، سننے کو کان ترس جاتے ہیں میٹھی بات سننے کو۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غیبت، ادھر گیا وہ پتہ کی کرن ڈیا سی، وہ ایویں ادھر سے اٹھا اس کو آگ لگائی، ادھر سے اٹھا اس کو تیلی لگائی، بس بڑا مزہ آیا جی۔ وہ دونوں میں بڑی دوستی تھی، میں 2-4 دن ان کی مجلس میں بیٹھا، اخیر لڑوا کے پاس آیا۔ پھر یاد کر لو یہ انسان کی شکل میں شیطان گھوم رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک کے عذاب کی وجہ یہ ہے وہ چغل خور ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بجائی کرتا ہے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن 2 مسلمان مومنوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے اس سے انشاءاللہ یہ گناہ اٹھا لیا جائے گا، صلح کروانے کے لیے۔ لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں، لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، صلح کروانے کے لیے نہیں، لڑائی کروانے کے لیے۔ زبان کا حق، زبان کی پابندی، اوندا منہ کر کے اکثریت لوگوں کی اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اور مالک عز و جل اعلان کرتا ہے، میرے بندو ہم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سمجھا دو کہ وہ منہ سے وہ بات نکالیں جو اچھی ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، جب بولو تو خیر کی بات کرو، اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرو، چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، اور جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ حدیث میں آتا ہے صبح ہوتی ہے، جسم کا ہر عضو زبان کے سامنے کہتا ہے کہ تو اللہ سے ڈرتی رہنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، تو گالی دے گی تو میں تھپڑ ماروں گا کسی کو، کام تو ہی چلائے گی نا آگے۔ یہ زبان سب سے بڑی، اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو کنٹرول رکھیں، ہر جملہ کہنے سے پہلے سوچیں جو کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اکثر آپ قتل و غارت کے کیس پڑھ لو، اینڈ پہ جا کر بات کہاں نکلے گی، انہیں جی گال کڈی سی، انہیں گال کڈی، پھر میں گال کڈی، پھر انہیں چنڈ ماری، پھر میں چنڈ ماری، پھر انہیں ڈانگ ماری، پھر میں ڈانگ ماری، انہیں پسٹل کڈیا، ادھر چلیا نہیں تو میں فیر مارتا اتھے ہی مر گیا۔ بات کہاں سے چلی، اس زبان سے، اس زبان سے۔ اس کو کنٹرول کیجئے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو۔ جب بھی خیر کی بات کرو گے، اور خیر کی بات میں سب سے پیاری بات کیا ہے، مسلمان کو سلام کہو، سلام کہو گے وہ آپ کو جواب دے گا، آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور جب مومن ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو مومن کی یہ محبت کیا ہے، جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ ہمارے ہاں بیماری ہے نا، پوری برادری کی غیبت کرنا۔ ایک تو نا ایک آدمی کی غیبت کہ یہ بندہ یوں ہے، ایک ہے پوری قوم کی غیبت کی جائے۔ اے پٹھان تو ہوتا ہی ایسا ہے، ارائی تو ہے ہی بے وفا، مغل تو ایسا ہے، چودھری تو ایسا ہے، پوری قوم سرائی کی ایسے ہے، سندھی ایسے ہے، پنجابی ایسے ہیں، حیدرآبادی ایسے ہیں، فلانے ایسے، پوری قوم کی غیبت۔ اور مالک کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی قوم کبھی بھی بات کرتے ہوئے، سکھوں کے لطیفے سنانے والوں، پٹھانوں کے لطیفے سنانے والوں، ارائیوں کی غیبتیں کرنے والوں، راجپوتوں کے بارے میں اپنے پاس سے ٹوٹ کے کھڑے ہوئے ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے، کبھی کوئی قوم، کوئی شخص کسی قوم کے اوپر مزاح نہ کرے۔ اور پھر آگے بیان کیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم کیا جانتے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر یہاں اللہ نے بیویوں کو خاص مخاطب کیا،